پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. تو بات ہو رہی تھی کراچی کے حوالے سے مردم شماری کے اوپر تحفظات بہت سارے ہیں, اور پروگرام میں چونکہ آگے چل کے ہم بلاول بھٹو صاحب کا دورہ بھارت تو اس پہ بھی بات کریں گے. اس پہ کمنٹ کرنا چاہ رہے تھے فیاض کامخانی صاحب کوئکلی سے, جو جدون صاحب کی گفتگو تھی. جی جدون بھائی کو میں تھوڑے سے اس معاملے یاد دہانی کرا دوں. جی جی مارچ سے لے کر 15 مئی تک جتنی بھی دفعہ ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوئی ہے مردم شماری کی, یہ ایم کیو ایم نے کروائی ہے. اچھا ٹھیک ہے. آج جو فگرز آ رہے ہیں ایک 85 کے قریب, صحیح, یہ سارا شور شرابہ ساری چیزیں ایم کیو ایم نے کروائی ہے. اچھا ٹھیک ہے. جو فیصل سبزواری کے جس لیٹر کی آپ بات کر رہے ہیں اسی لیٹر کو ہم نے بیس بنایا ہے. اچھا ہم نے اسے بیس بنایا ہے کہ جب ناظرہ یہ کہہ رہا ہے کہ 190 سے اوپر کی آبادی کراچی کے اندر رجسٹرڈ ہے, تو اسی کو بیس بنا کے ہم نے ادارہ شماریات کو بتایا ہے. یہ ساری جتنی بھی محنت ہے, جہاں تک بات ہے آپ کی جدون بھائی, 3 مہینے سے اوپر ہو گئے مردم شماری کو چلتے ہوئے. ٹھیک ہے. ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے آپ کی, صحیح, آپ 2.5 مہینے سے کوئی نہیں بولا تحریک انصاف میں سے. جماعت اسلامی سکون سے سوئی رہی ہے. اب یہ ایک ہفتے سب سب جاگے ہو آپ لوگ, جب پروگرام میں آگے بھی بات کرنی ہے. کمپرومائز تو آپ ہوتے ہیں ہمیشہ, اور جو یہ بات کہہ رہے تھے کہ سلیم اللہ اور کلیم اللہ اور یہ چیز تو آپ ہیں, آپ کمپرومائز رہے ہیں آج سے نہیں, شروع سے ہی. بلدیاتی انتخابات کا مسئلہ ہو, چیزیں تو سندھ حکومت کے ساتھ مل کر کھیلتے رہے نا. اور آپ کے جو جن لوگوں کے آپ نام لے رہے ہیں, ہم نام لیتے ہیں تو پھر آپ ناراض ہو جاتے ہیں. آپ کے منسٹرز, انہوں نے ذاتی طور پہ تو بڑے فائدے اٹھائے, لیکن یہ کراچی والوں کے لیے کچھ نہیں کر سکے. جدون صاحب نہیں, الزامات نہیں, یہ وہ حقائق ہیں جو آپ نے کبھی نہیں ماننے. لیکن وہ اس کی ریزن یہ ہے نا کہ آپ دیکھ لیں کراچی والوں نے پھر آپ کو ریجیکٹ کیا. جدون صاحب کوئکلی اس پہ رسپونڈ کر دیں, پھر ہم آگے بلاول صاحب کی طرف نکلیں گے. جی شاہنواز جدون صاحب. جی بھائی, سوری آپ کی بات نہیں سن پا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے 1 مہینہ پہلے مردم شماری پہ بات کی, اس کے علاوہ کبھی بولے ہی نہیں. ظفیر بھائی یہ دیکھیں, میرا بھائی پتہ نہیں سیاسی ورکر ہے, لیکن یہ اس سے حقائق ان کو پورے معلوم نہیں ہے. تحریک انصاف شروع سے تحریک انصاف اس پہ ہم نے پورے کراچی میں بینر بھی لگوائے ہیں, ہم نے پورے کراچی میں احتجاجی مظاہرے بھی کیے. ہم نے اس پہ تمام جو اسٹیک ہولڈر جو حکومت سے باہر ہیں, ہم تو ظاہر حکومت والے کو تو نہیں بلا سکتے تھے, ظاہر وہ تو یہ وہ اے پی سی بلائی انہوں نے ہوٹل میں, اے پی سی ہم نے بلائی, لیکن جو حکومت والے تو ظاہر انہی کے ایما پہ تو کراچی کو کم گنا جا رہا ہے. جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں مردم شماری کر کون رہا ہے؟ گورنمنٹ والے کر رہے ہیں نا. سیٹنگ گورنمنٹ میں کون ہے؟ پیپلز پارٹی ہے, این کیو ایم ہے, یہ سارے وہ ہیں. یہ مل جل کے کر رہے ہیں. ہم نے کراچی کے جو اسٹیک ہولڈر ان کو بلایا. یہ صحیح پکڑ لیا. ادارہ شماریات اس کا گورنمنٹ کس کی ہے؟ یہ اٹھا دیے سر, اسی حکومت کے اٹھا دیے جس کے خلاف یہ کہہ رہے تھے ہم استعفے دے دیں گے, اور اگلے دن جا کے ووٹ آف کانفیڈنس میں ووٹ دے کے آگے. بالکل ظفیر بھائی, بات یہ نا کہ انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم نے اپنے ایم پی ایز اور اپنے ایم این اے سے ریزائن لے لیے اور ہم ریزائن کریں گے, اور اسمبلی میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ شہباز شریف بہترین ان کی پرفارمنس ہے, بہترین کام کر رہے, اور دوسری طرف وہ کہہ رہے کہ مردم شماری صحیح نہیں کر رہے. تو یہ تو دوغلط ہے. میں اپنے بھائی سے پوچھتا ہوں کہ 8 سال پہلے جب تحریک انصاف کی گورنمنٹ آپ چھوڑ رہے تھے تو آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم عوام کے پاس کس منہ سے جائیں گے, مہنگائی بہت زیادہ ہے. یہ آج بھی یہی کہہ رہے ہیں جدون صاحب, شاہ صاحب مہنگائی کم ہوئی. میں اپنے بھائی سے پوچھتا کرنا چاہتا ہوں کہ مہنگائی تو جدون بھائی ایک کمپوننٹ ہے آپ کو چھوڑنے کا, اور بہت وجوہات تھی. وہ میں دوسری بات میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کے وہ آفیسز کھل گئے ہیں جو یہ ہمیں کہہ رہے کہ ہمارے آفیسز کھول لے. ان سے میں پوچھتا ہوں کہ وہ لاپتہ نوجوان ان کے لیے کہہ رہے تھے, کیا وہ لاپتہ بالکل لاپتہ ہمارے آ رہے ہیں الحمدللہ. بازیاب ہو گئے, کسی ایک نوجوان کا نام آپ بتا دیں میرے بھائی. 1.5 مہینے میں 25 سے زیادہ لاپتہ ہمارے آئے. پرسو آپ کا این پی اے رو رہا تھا, ایک وہ آپ کا راشد خلجی اسمبلی کے فلور پہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے نوجوان ابھی تک لاپتہ ہیں. ٹھیک شاہنواز صاحب, یہ وہ فیکٹس ہیں, لیکن آج یہ آج بھی پچھتا رہے ہیں سر, وہ اس وقت باہر نکلنا, اور ابھی بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں. دیکھیں ظفیر بھائی, یہ میرے بھائی کا انہوں نے تو چلو اپنی وہ بلدیات سے انہوں نے بائیکاٹ کیا اور بھاگ گئے, ورنہ ان کو اپنا جو نا وہ کہتے ہیں کہ بھائی بلدیات میں ان کو بلدیات میں ووٹ کاسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے بلدیات ابھی جب انشاءاللہ ٹھیک ہے جدون صاحب میں آؤں گا.
महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, तो इनके ये एमक्यूएम वाले हमारे भाई जो है ना, इनको पता जाएगा जब ये अपने हल्कों में नहीं, इनको अंदाजा है शाहनवाज जदून साहब, बल्दियाती जदून भाई शहर का मूड क्या है इनको जदून भाई, बल्दियाती इंतखाबात के नताइज तो सबको पूरी दुनिया को मालूम है। बिल्कुल है नताइज पूरी दुनिया को मालूम है। एमकम ने बाइकाट किया तो एमकम ने बाइकाट करके दिखाया, आगे बढ़ते हैं और आवाम ने साथ दिया है। ठीक है, मैं आऊंगा आपकी तरफ। मुसरत न्याज़ी साहिबा, क्या किस तरह देखती हैं, खासतौर पे आप चूंकि बिलावल भुट्टो साहब गए हैं भारत, ज़ाहिर है ये शंघाई ताउन तंजीम का इजलास था, आप पाकिस्तान मेंबर है, आप जाना भी था, किस तरह देखती हैं कोई बेहतरी आएगी ताल्लुकात में? और दूसरा ये कि आपने इत्तेहादियों को तो एतमाद में लिया, अब रियासत भी ऑन बोर्ड है और फुली सपोर्ट किया जा रहा है वज़ीर ख़ारजा को? देखिए सफ़ीर भाई, बिल्कुल तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन सबको एतमाद में भी लिया और सबसे बातचीत भी की, क्योंकि जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा था कि मैं सबसे बातचीत करने के बाद ही वहाँ जाऊँगा, और सब ने बातचीत की है। और देखिए मैं समझती हूँ इस खत्ते के अंदर मेरे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो मेरे चेयरमैन हैं वो पुरज़म है कि खत्ते के अंदर अमन आना चाहिए, और हम चूँकि उसके मेंबर हैं तो हमें जाने में मैं नहीं समझती हूँ कि कोई कबाहत होनी चाहिए, और मैं समझती हूँ बड़ा पॉजिटिव साइन लेकर अच्छी बात है। लेकिन अगला जो मुश्किल मरहला आपके लिए आ रहा है ख़ास तौर पर हुकूमत पाकिस्तान के लिए, वो है जो G20 इजलास होने जा रहा है कश्मीर में, और वो भी मकबूजा कश्मीर में, और वो पहले से ही वहाँ पे तो आप इस तरह का इजलास कर ही नहीं सकते। उस हवाले से पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली है, वज़ीर ख़ारजा ने क्या रोड मैप या एक भी अभी भी उनको, अब ज़ाहिर इतना बड़ा मुल्क है आप रोक तो नहीं सकते, लेकिन रोकने के लिए कोई इकदाम भी हमें नज़र नहीं आए, इसकी क्या वजह है? यानी भारत इसमें जाना तो चलो किसी हद तक समझ भी आता है, आप जाएँ, मुज़ाकरात भी बराबरी की सतह पे होते हैं, लेकिन एक तरफ उनकी टीम यहाँ पे नहीं आ रही, दूसरी तरफ आप जो है वो इधर आपको इनविटेशन नहीं मिलता और उधर आप दौड़े चले जाते हैं। नहीं देखिए, ऐसी कोई बात नहीं कि इनविटेशन नहीं मिलता, क्योंकि हम नहीं मिला, आई मीन कि जैसे ही मिला आपने फौरी ओके कर दिया, कोई मतलब होता है कि कोई मुतालबा रखते हैं कि आप नहीं देखिए मैं नहीं समझती हूँ कि एक अमन के लिए, और हम SOC चार्टर के हम मेंबर्स हैं, पाकिस्तान मेंबर्स हैं, और फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से और तमाम इदारों से सारी बातें बात करके एतमाद में लेकर गए हैं, और मैं नहीं समझती हूँ कि कोई गलत इकदाम है, बहुत अच्छा इकदाम है। और देखिए अगर वो अपना, अगर भारत हमारी अपनी टीम नहीं भेज रहा तो वो अपना जो है ना चेहरा पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि वो किस किस्म की उनकी पॉलिसीज है। G20 वहां होने जा रहा है जहां आपके चेयरमैन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कहा था कश्मीर के लिए 1000 साल तक लड़ेंगे, तो उस कश्मीर के लिए क्या कर रहे हैं, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखिए जब वक्त आएगा तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो आपकी और पाकिस्तान की आवाम की सोच और उमंग है उनसे ज्यादा इंशाल्लाह बेहतर की तरफ करेंगे भी सही, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी हो या वजीर आजम पाकिस्तान हो या पाकिस्तान हो, इजलास तो हो जाएगा। वहाँ महबूबा मुफ्ती ये कह रही हैं कि कश्मीर इस वक्त गोंतामोबे का से भी बदतर मंजर पेश कर रहा है, और मोबाइल एप्लीकेशंस हो गई, नेटवर्क जाम कर दिए उन्होंने, कश्मीरी जो हुर्रियत की आदत है वो पहले ही दिहाड़ जेल में बंद है, जो यंग की आदत थी उनको भी पकड़ के डालें ताकि कोई प्रोटेस्ट ही नहीं कर सके G20 वाले इजलास के दिन। नहीं मैं नहीं समझती हूँ कि देखें कोई भी जुल्म हो या किसी तरह से भी वो मोदी सरकार कर ले, किसी भी सूरत में कश्मीरी आवाम को या कश्मीरी हकूक़ को वो दबाया नहीं जा सकता, और ना ही दबा पाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह करे कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो रहा है। कायम हानी साहब इत्तेहादी हैं आप भी इनके, और ज़ाहिर जब मुल्क की बात होती है, कश्मीर की बात होती है, तो ये है अब ज्यादती है। पहले भी हमने देखा, देखिए कश्मीर के 5 अगस्त का जो स्टेटस था, देखिए बात सुने, कश्मीर का आर्टिकल 370 के ऊपर जी कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर मैं बताऊं अभी इलेक्शन कश्मीर में होने जा रहे हैं, जी मुझे मालूम है, तो उसके ऊपर बड़े जबरदस्त तरीके से इंडिया अमल कर रहा है। मैं आप भले यहाँ जो मर्जी करें, अमल कर रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं। देखिए ना, अब फिर वो हमारे जजून भाई माइंड करेंगे इस बात को, पिछली गवर्नमेंट की हम चीखते रहे, सही रिकॉर्ड के ऊपर है, हम असेंबली में चीखते रहे, ठीक है। बात ये कश्मीर के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता, ठीक है। आर्टिकल 370 के विड्रॉ किए बगैर हम किसी भी सूरत में पाकिस्तान इसको तस्लीम नहीं करेगा, ठीक है। जहाँ तक हालिया इस शंघाई ताउन काउंसिल के अंदर अगर बिलावल भुट्टो का जाना है तो ये इंडिया का विजिट नहीं है, इसको इंडिया का विजिट नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन बहरहाल बात यह है कि हमारी जो खारजा पॉलिसी में जो गैप है, जो हम समझते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन कश्मीर को लेकर आप नहीं है संजीदा। हाँ देखिए ना, वो
اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کشمیر کے اوپر جو اسٹینڈ پاکستان کو لینا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ پچھلے 2 ڈھائی 3 سال سے 4 سال سے اس طرح کا اسٹینڈ نہیں لیا گیا ہے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا اخلاقی امداد، ہماری اخلاقی مدد کشمیر کے ساتھ ہے، قانونی مدد اس کشمیر کے ساتھ ہے، ہم ہر فورم میں کشمیر کے لیے چیختے ہیں۔ کشمیر ہماری شہر ہے پاکستان کی، اس میں دو رائے نہیں، لیکن شہر کٹتی جا رہی ہے، آپ کو دکھ نہیں، درد نہیں ہو رہا؟ اس کی وجہ دیکھیں نا، حکومتیں اب یہ 1 سال سے جو یہ اتحادی حکومت چل رہی ہے، اس کے اوپر بھی کشمیر کی ایک الگ سے وزارت تو چھوڑے ہیں، کشمیر ایک الگ سارا نظام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اتحادی حکومت چل رہی ہے اور اتحادی حکومت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ کیوں آپ سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ سے باہر نہیں؟ دیکھیں پروگرام کے شروع میں ظفیر بھائی یہ بات کہی ہے کہ 1 سال ہو گیا ہے، ایک دن سکون کا نہیں گزرا ہے، چاہے وہ سیاسی، معاشی، اب تو سکون والے کوئی کام کیے ہوتے تو گزرتا نا، سے نہیں گزرا۔ اللہ بھلا کرے وہ جدون بھائی کے لیڈر کا، انہوں نے وہ نہ خود سکون سے بیٹھے نہ کسی کو سکون سے بیٹھنے دیا، کام سکون والا کیا ہوتا ہے۔ جدون صاحب وقت کم ہے، جدون صاحب یہ کہہ رہے ہیں جی کشمیر کے وکیل اور کشمیر کے سفیر، عمر خان صاحب کی وہ تقریر یاد ہے جو انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں کی تھی، بڑی زبردست، ایک مومنٹم بنا تھا، وہ مومنٹم آگے نہیں چل سکا، چلنا چاہیے تھا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ موجودہ وزیر خارجہ اس وقت بھارت میں موجود ہیں، یہ تو چلیں شنگھائی کانفرنس ہے، اس میں جانا تھا، بنتا ہے، یہ ہم اس کے ممبر بھی ہیں، اور ظاہر ہے آپ ڈپلومیٹک فورم کو اس طرح وائپ آؤٹ نہیں کر سکتے، لیکن G20 اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس والے سے اتنے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں کشمیر میں، آج بھی وہاں سے جو وہاں کی لوکل لیڈرشپ ہے اس کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، موبائل اپلیکیشنز بند کی جا رہی ہیں تاکہ کشمیری اپنا احتجاج ریکارڈ ہی نہ کر سکے۔ لیکن کشمیر کے جو وکیل ہیں، کشمیر کے جو سفیر ہیں، اور پاکستان جو اصولی موقف لے کر بیٹھا ہوا ہے، تو یہاں سے تو ابھی تک ہمیں کوئی دو ٹوک پالیسی یا موقف یا روڈ میپ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیے ظفیر بھائی، جس طرح تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں اور ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب اور ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو کشمیر کا مقدمہ انٹرنیشنلی لڑا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج تک کوئی بھی نہیں ہو، اور خان صاحب نے کہا تھا کہ اس وقت تک انڈیا کے ساتھ بات نہیں ہوگی جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ لیکن آج یہ بلاول صاحب گئے ہیں وہاں، وہ اللہ کرے کہ اس کو اتنی وہ طاقت وہاں ملے یا اتنی وہ ملے کہ یہ کشمیر پہ بات کر سکے، کیونکہ آج کشمیر میں جتنی بھی بنیادی حقوق ہیں ان کے وہ سارے غضب ہے، ہر چیز پہ یعنی ان پہ پابندی ہے، ان کی لیڈرشپ کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، ان کے جوان بچے اٹھائے جا رہے ہیں ہر اس پہ، لیکن یہ کہ کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ظفیر بھائی آپ نے صحیح کہا، اس گورنمنٹ کو 1 سال ہوئے ہیں، کوئی خارجہ پالیسی نہیں ہے ہماری، کوئی معاشی پالیسی نہیں ہے، صرف ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے ان کا کہ تحریک انصاف کے ورکروں کو اریسٹ کرو اور جیل میں ڈال لو، تحریک انصاف کے ورکروں پہ تشدد کرو، تحریک انصاف کے ورکروں پہ تحریک انصاف کی قیادت پر جھوٹے FIR درج کرواؤ۔ مجھے آپ بتائیں کہ 1 سال میں کیا خارجہ پالیسی ہے ان کی، 1 سال میں کون سی معاشی پالیسی ان کی بتا دیں۔ بات یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں کرنے کے لیے، خالی اپنے کیس ختم کرنے کے لیے یہ آئے ہوئے ہیں، نیب سے اپنے کیسز ختم کرا رہے ہیں اور بس مزے کر رہے ہیں اپنے، ہر ایک وہ لگا ہوا ہے لوٹنے میں، نہ ان کو۔ لیکن ہمیں شاہنواز جدون صاحب، ہمیں پاکستان کو اپنی ترجیحات پہ رکھنا ہوگا، چونکہ پاکستان ہے تو آپ کی نہیں ہے، ان کے ترجیحات میں ہے ہی نہیں نا۔ میں نے کہا کہ 1 سال ہو گئے، مجھے یہ بتا دینا کہ بھئی انہوں نے کون سی خارجہ پالیسی بتا دینا۔ نہیں ہے خارجہ پالیسی، یہ کیا بتائیں گے؟ نہیں ان کے پاس خارجہ پالیسی نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں کوئی روڈ میپ ملتا ہے۔ مسلم نیازی صاحب آخری پوائنٹ 10 سیکنڈ آپ نے۔ چلیے 10 سیکنڈ میں کیا ہے کہ یہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس خارجہ بہت پالیسی کچھ اتنی ہے۔ دیکھیں الحمدللہ جتنا بلاول بھٹو زرداری صاحب اچھے طریقے سے تمام ممالک سے مل کے دورے کر رہے ہیں، ان کے شاہ محمود قریشی صاحب تو کہتے تھے، شاہ محمود قریشی صاحب کہتے تھے میرا تو کوئی فون اٹینڈ نہیں کرتا۔ ایک طرف ان کی دوغلی پالیسی ایسی ہے کہ ان کے شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جانا چاہیے تھا، اور ڈبو میاں کہتے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے۔ اس طرح کے الفاظ نہ استعمال کریں نا، یہ نہیں، یہ اس طرح کے الفاظ پالیسی تو ان کے پاس اتنی ہے، ایک چیز پہ تو ہو نہیں سکتے، یہ ایک چیز پہ متفق نہیں ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس طرح کی لفاظی، دیکھیں یہ پرائم شو ہے، بلاول تو خالی سیر و تفریح کر رہے ہیں۔ دیکھیں سیر و تفریح اگر کر رہے ہیں نا بقول آپ کے،
تو وہ اپنے آن پاکٹ سے خرچ کر رہے ہیں، آپ کی طرح حرکتیں نہیں کر رہے کہ آپ لوگوں نے تو آپ تو چائنا کے اندر جو ہے اسٹوڈنٹ دیکھیں چائنا کے اندر چائنا کے اندر جو اسٹوڈنٹس تھے نا ان کو آپ کہتے تھے کہ میں تو کچھ کر نہیں سکتا، یہ ڈیبیٹ نہیں ہے نا، یہ اس پہ بات ہو سکتی ہے. وقت ختم ہو گیا میرے پاس. ناظرین وقت ختم ہو گیا. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. لیکن یہ نہ تو کوئی طریقہ کار ہے اور نہ ہی اس طرح بات ہو سکتی ہے. تمام جو مہمان ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان کی بات کرنی چاہیے اور پاکستانی ہی کی بات کرنی چاہیے. وزیر خارجہ بھی ہمارے ہیں اور اپوزیشن بھی ہماری ہے، لیکن ترجیحات ہماری پاکستان ہونی چاہیے، ریاست پاکستان ہونی چاہیے. ساتھ ہی ساتھ ناظرین اس وقت جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستانیت کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور یہ پروپیگنڈا اس وقت ہو رہا ہے جب پاکستان کو سپورٹ کی ضرورت ہے اور اندر سے ہو رہا ہے. دشمن ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی ملک کو توڑا جا سکے اور اس کو اندر سے توڑنا، کھوکھلا کرنا سب سے پہلی ترجیح ہوتی ہے کسی بھی دشمن کی. اور دشمن کے اعلی کار بن رہے ہیں ہمارے اپنے لوگ، وہ لوگ جو پاکستانی ہیں، جو پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان کا ہی تمام چیزیں پاکستان کی استعمال کرتے ہیں، لیکن وہی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں. پچھلے دنوں جو ہم نے دیکھا کہ کراچی میں دی فیئر ونڈس متعارف کرایا گیا ڈی ایچ اے سٹی میں، اور اس کو بنیاد بنا کے بڑا اس کے اوپر تنقید بھی کی گئی، اور جو فالٹو ہیں وہ پاکستان آئے اور ان کے کا آنا اور اس کو بنیاد بنا کر تنقید کرنا یہ بالکل کسی بھی ادارے کے اوپر تنقید کرنا یا پروپیگنڈا کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اور ہمیں ان چیزوں سے گریز کرنی چاہیے. آپ آزادی اظہار رائے کا بالکل احترام کرتے ہیں، بات کھل کر کرنی چاہیے، لیکن آپ پاک فوج پہ تنقید نہیں کر سکتے، نہیں کرنی چاہیے. یہ آپ کی اپنی فوج ہے، اور جو پاک فوج کا ناقد ہے وہ ظاہر پاکستان کا ناقد ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ سیاست کریں لیکن دشمن کے اہلکار نہ بنیں اور ریاست کے خلاف نہ جائیں. ریاست ہے تو آپ کی سیاست بھی ہے. اور اس کے علاوہ جب ہم اوورال بات کرتے ہیں کسی پلیئرز کا ٹریول کرنا، چاہے وہ پاکستان میں کرے یا پاکستان سے باہر، جو ہمارے سفارتی اصول ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ چاہے آپ کی میگو ڈپلومیسی ہو، کرکٹ ڈپلومیسی ہو، ایجوکیشنل ڈپلومیسی ہو، کلچرل ڈپلومیسی ہو، سپورٹس ڈپلومیسی ہو، اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے جتنے بھی سپورٹس ہو گئے، سنگرز ہو گئے، ہماری جو سیلیبریٹیز ہو گئیں شوبز سے جن کا تعلق ہوتا ہے، جو پوری دنیا میں پاکستان کا جو امیج ہے وہ بہتر بنا رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح پوری دنیا سے جو لوگ ہیں وہ پاکستان آ رہے ہوتے ہیں، ان کو ریاست پاکستان انوائٹ کر رہی ہوتی ہے. ان کا جو اسٹیٹس ہوتا ہے وہ اسٹیٹ گیسٹ کا اسٹیٹس ہوتا ہے، تو ان کو ویلکم کیا جاتا ہے تاکہ پاکستان کا جو امیج ہے وہ پوری دنیا میں بہتر بنایا جا سکے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ڈپلومیسی کر رہے ہوتے ہیں، جو پاکستان کا سافٹ امیج پوری دنیا میں بلڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور جو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ابھی حالیہ جس طرح نیوزی لینڈ کی ٹیم آئی ہوئی ہے، یہ وہ ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو ایک اچھا امیج لے کر واپس اپنے ملک جاتے ہیں. تو ہمیں چیزوں کو اور اداروں کو اس بحث میں نہیں لے جانا چاہیے اور اپنی سیاست کو سیاست تک رکھنا چاہیے. اس کو ریاستی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. ریاست کے کچھ اپنے اصول ہوتے ہیں، ریاست اپنی سطح پہ فیصلے کر رہی ہوتی ہے، وہ اسی سطح پہ اعلیٰ جو ڈیلیگیشنز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو انوائٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ریاست ٹو ریاست، جس کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو عام پبلک کے لیے نہیں ہوتی، وہ بڑی یہ اسٹیٹ سیکرٹس ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو آپ جب سیاست میں لے کے آتے ہیں تو اس کا نقصان الٹیمیٹلی پاکستان کا نقصان ہوتا ہے، اور پاکستان ہے تو ہماری تمام سیاست ہے، ہماری یہ ریاست قائم ہے. تو ہماری تمام ان ینگسٹرز سے، خاص طور پہ اس یوتھ سے گزارش ہے جو 64% ہے، ہماری اسٹرینتھ ہے کہ آپ تنقید کریں لیکن پازیٹیو. ایسا نہیں کہ کسی ادارے کو بلا وجہ تنقید کا نشانہ بنائے اور اس تنقید کا نقصان پھر ریاست پاکستان کا نقصان ہوتا ہے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.